الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، کہ ان دوستوں نے، بچوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے اتنی خوبصورت مبارک محفل کا انعقاد کیا اور یہ گھر گھر جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مزید ان کے اخلاص میں، تقوی میں اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب چند دنوں کے بعد آمد رمضان ہے اور مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی دیگر مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اوابین، چاشت، اشراق، تہجد، پورے ماہ کے روزے اور نماز تراویح، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال، سحری، افطاری کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عبادت گزاروں کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی حوالے سے آمد رمضان اور استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رمضان کی آمد سے قبل، آمد رمضان سے قبل حضور علیہ السلام اپنے غلاموں میں تقریر فرمایا کرتے، وعظ کیا کرتے، خطبہ ارشاد فرماتے، اور وہ خطبے بھی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی رمضان سے محبت اور حضور علیہ السلام کا استقبالیہ خطبہ جو حضور علیہ السلام نے ماہ شعبان کی آخری رات یعنی آمد رمضان، جب رمضان کا چاند نظر آنے والا ہوتا، اس آخری دن میں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک عظیم خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب آئیے جو آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں تقوی ملے۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر دو باتوں کا ذکر کیا کہ یہ عبادت صرف تم پر فرض نہیں ہے، یہ تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے۔ تفسیر کبیر میں اور تفسیر احمدی کے اندر فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے روزے رکھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عاشوراء کا روزہ فرض ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب یہ عاشوراء کو روزہ رکھتی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے، ہم 10 کا بھی رکھیں گے۔ تو ہم محرم شریف کے اندر ایک روزے کا اضافہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے تو ہم ایک اور روزے کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک بات تو اس آیت میں یہ فرمائی گئی کہ صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں، تم سے پہلے بھی یہ فرض کیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی ملے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ شریعت کے تمام احکام کا مقصد، شریعت کے تمام احکام کا مقصد جو ہے وہ ہے مومنین کو متقی بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ پرہیزگار ہو، میرا بندہ متقی ہو۔ تو شریعت کے تمام احکام کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ مومنین کو یعنی مسلمانوں کو، کلمہ گو کو متقی بنانا۔ کیا بنانا؟ متقی بنانا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار تقوی کا ذکر کیا تاکہ لوگ متقی بن جائیں، اور متقی بننے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تقوی والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند کرتا ہے۔ اور تقوی کیسے ملے گا؟ کیونکہ روزہ میں تقوی بہت ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کہ روزہ تقوی کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میں روزے میں ہوں، میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا، میں روزے میں ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا، میں روزے میں ہوں، میں گالی نہیں دیتا، میں روزے میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں روزے میں ہوں، میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو کیوں؟ کہ روزہ جو ہے نا وہ تقوی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو روزہ تقوی کی تربیت کا بہترین ذریعہ۔ اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ بندہ جھوٹ بولے اور دیگر برے افعال کرے اور پھر وہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی بھوک ہڑتال کی کوئی ضرورت، بولیے، اللہ تعالیٰ کو ایسی بھوک ہڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ سحری کر کے سو گیا،
اور عین عصر کے وقت اٹھا۔ اب اس کی جو ہے وہ سحری کے بعد اس کی فجر بھی گئی، اس کی ظہر بھی گئی، اور پھر عصر بھی گئی، اور عین مغرب کے وقت وہ اٹھتا ہے اور ڈائریکٹ دسترخوان افطاری کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ بھئی کیا بات ہے کہ روزہ میں نے بھی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے اور برے کام بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، میں یوں کہوں کہ اسے اللہ والا بنانا، اللہ کا دوست بنانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرا بندہ، بولیے، میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ ہم چونکہ اس وقت شیطان کے بہت قریب ہیں اور رحمان سے بہت دور ہیں، اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کیا ہے؟ گویا رب یہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، تمہاری جگہ شیطان کے پاس نہیں ہے، میری چادر، رحمت کی چادر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی تم میرے پاس آؤ، میرے سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، تم شیطان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ و شیطان نے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے بہکاؤں۔ بھئی کیوں بہکاؤں؟ تاکہ وہ گناہ کرے، میں تیری عبادت سے انہیں غافل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سنا نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ ابلیس دفع ہو جا، غرق ہو جا، نکل جا یہاں سے، تو میرے بندوں کو ورگلائے گا، وسوسے ڈالے گا۔ اب جب میرا بندہ گناہ کر کے توبہ کرے گا تو میں اسے معاف بھی فرما دوں گا، میں انہیں بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک چونکہ آنے والا ہے اور یہ استقبال رمضان، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ان قریب آنے والا ہے کہ جس کی ہر ساتھ رحمت ہی رحمت ہے، جس کی ہر گھڑی برکت ہی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک کو بیان کیا، نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئیں، اور ہم وہ امتی ہیں کہ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں میں افضل ہیں، جس طرح حضور تمام نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح حضور کی امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ یعنی ہم جو ہیں وہ دوسری تمام امتوں سے افضل ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم نیک نہیں بنے۔ اللہ نے ہمیں اتنی شان اور شوقت عطا کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی سنیے گا۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف، یعنی امت مصطفیٰ کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ پہلی رات آنے والی ہے اور رب کی رحمت کتنی جوش میں ہوتی، پہلی رات میں ہی کام کر دیا، پہلی رات میں نجات ہو گئی، پہلی رات میں بخشش ہو گئی۔ کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اپنی قدرت سے اپنے بندوں پر نگاہ کرم ڈالتا ہے، یعنی امت مصطفیٰ پر۔ اور حضور نے آگے کیا فرمایا، جب رب تعالیٰ ان پر نظر کرم ڈال دے گا تو پھر ان کو عذاب نہیں دے گا، پھر ان کو عذاب، جب کرم کی نظر ہو گئی تو عذاب کیوں کر ہوگا؟ کہ رب تعالیٰ جب نظر کرم کرے گا تو پھر نظر رحمت ڈالنے کے بعد ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور کہتے ہیں دوسری چیز کہ جب شام کے وقت
روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، جو منہ میں بو آتی ہے ہم جسے بدبو کہتے ہیں، بظاہر تو بندہ اس بو سے بھاگتا ہے، جب بندہ ہاتھ ملاتا ہے تو منہ سے بو آتی ہے، گلے ملتا ہے تو منہ سے بو آتی ہے، تو روزے کی وجہ سے جب روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے، یہ بہتر ہے۔ اور تیسری چیز جو امت مصطفیٰ کو ملی وہ کیا ہے کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن روزہ رکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، آپ روزہ رکھ لیں، جب سے سحری کی ہے افطار تک ہر لمحے اللہ کے معصوم فرشتے روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ہماری دعا قبول ہے یا نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن فرشتے چونکہ ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے معصوم، اور انبیاء علیہ السلام کی ذات یہ معصوم۔ اب جن سے گناہ ہوا ہی نہیں وہ گناہ گاروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، وہ گناہ گاروں کے لیے۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے۔ جنت کس نے بنائی؟ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور کس کے لیے بنائی؟ حضور کے غلاموں کے لیے بنائی ہے۔ اور جنت کا مالک کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے تیار ہو جا، مزین ہو جا، آراستہ ہو جا۔ کیوں؟ کہ ان قریب وہ یعنی امت مصطفیٰ جو روزے دار ہیں، جو گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں، سردیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ روزے نہیں چھوڑتے، روزہ خور نہیں بلکہ روزہ رکھتے ہیں، کا جنت تیار ہو جا، ان قریب وہ یعنی روزے دار دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ وہ تیرے اندر آنے والے ہیں، ان کے لیے تیرے اندر جگہ ہے، روزے دار کے لیے محل تیار کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے آخری پانچویں چیز کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پہلا روزہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، 10 گزر گئے، 20 گزر گئے، 29 ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں، کہتے جب رمضان پورا گزر جائے اور آخری رات آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آخری رات میں امت مصطفیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضور نے یہ بیان کیا نا، حضور علیہ السلام نے جب رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، آخری رات میں سب کی مغفرت کر دے، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اے میرے آقا کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے تو پھر حضور نے فرمایا غلاموں بات یہ ہے کہ جب بندہ مزدوری کر لے تو مزدور کو اس کو پوری اجرت دی جاتی ہے، اس کو پوری اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو مزدور کو پوری اجرت دی جاتی ہے۔ تو میرے بندوں نے روزہ رکھ کر مزدوری کی ہے، تراویاں پڑھ کے مزدوری کی ہے، نیک اعمال کر کے مزدوری کی ہے۔ اب جب انہوں نے پورے مہینے میں میری اتنی عبادت کی، اتنی مزدوری کی، تو پھر مالک کا حق یہ بنتا ہے کہ مزدوری کے بدلے اجرت کی صورت میں میں ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دوں، میں ان تمام کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں پتہ چلا مزدوری کے بعد اجرت اسے ملے گی جو مزدوری کرے گا، جو مزدوری، بخشش اس کی ہوگی جو روزے رکھے گا،
بخشش اس کی ہوگی جو نمازیں پڑھے گا، بخشش اس کی ہوگی جو تراویح پڑھے گا، بخشش اس کی ہوگی جس طرح روزے رکھنے چاہیے اس طرح وہ روزے رکھے، لفظ باتوں سے بچے، گانے باجوں سے بچے، گالی گلوچ سے بچے، حسد بغض کینہ سے بچے، ریاکاری کی تباہ کاری سے بچے، اور بہت سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک، اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک، یعنی ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، اور 5 نمازیں کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ جو دن آتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ پچھلا ہم رمضان گزار چکے ہیں، اب جو ہے وہ دوبارہ رمضان اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ آج ہم جمعہ پڑھ چکے، اب آنے والا جمعہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا، آج پڑھ چکے، اس سے پہلے بھی اگر ہم جمعہ پڑھ چکے ہیں اور 5 نمازیں بھی پڑھی، کب 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان کا، یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہوں کا کیا ہے؟ چھوٹے گناہوں کا کفارہ، لیکن کبیرہ گناہ یہ ندامت کے آنسو سے معاف ہوں گے، یہ سچی توبہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوحا سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف سے پہلے جو تقریر کی، جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوسرے مقام پر ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا ہے کہ رمضان جو ہے نا بڑی بابرکت، بڑی جو ہے وہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ جو آج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے، اب جو آنے والا جو رمضان ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی عظمت کو سمجھو اور اس مہینے کی راتوں کو سمجھو، ان کے دنوں کو سمجھو، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ حضور نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کیا ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان ہو جاتا، پورا سال رمضان ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہا محرم نہیں بلکہ رمضان ہی ہوتا، ذی القعدہ، ذی الحج، ہے نا، اور دیگر جتنے بھی مہینے کا کوئی مہینہ ہی نہ ہوتا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مہینہ ہی نہ ہوتا، ایک کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، انہیں پتہ چل جاتا رمضان میں برکت کیا ہے، اللہ اکبر، سے اس سے اندازہ لگانا چاہیے واقعی رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب بھی چاہے برسے، جس پہ چاہے برسے۔ شب معراج کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب معراج کی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولتا ہے۔ اور آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ شب برات کو پہلے آسمان پر اپنی شان سے جلوگر ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا، طلب کرنے والا، معافی مانگنے والا۔ یہ آپ علماء سے یہ بارہا سن چکے ہیں۔ تو شب معراج میں بھی اللہ آسمان کے دروازے کھولتا ہے، اور شب برات میں، یعنی ایک ہی رات میں کھولتا ہے نا۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن ہاں تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے پہلے آسمان پہ جلوگر ہوتا ہے، اور اس وقت بھی اگر تہجد گزار، عبادت گزار، شب بیدار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ تو بڑی راتوں کا ذکر ہے، شب معراج کا ذکر ہے، اور شب برات کا اور دیگر بڑی راتوں کا ذکر ہے کہ ان راتوں میں اللہ آسمان کے دروازے کھولتا ہے۔ صرف ایک ہی رات ملتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنیے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، کیا آتی ہے؟ پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور بند نہیں ہوتے، یہ دروازے آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ 30 روزے ہوں، 30 راتیں ہوں یا 29 راتیں ہوں، کا جتنی راتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، بند نہیں ہونے دیتا۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی ایک رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر سجدے کے عوض سجدہ گزار کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں کہا، پھر اس عبادت گزار کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سرخ یاقوت کا محل اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا بس جو کوئی رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، رمضان کے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ 30 یا 29 جو بھی روزے ہوتے ہیں، جو ایک روزہ رکھے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دوسرا روزہ رکھے تو کتنی نیکیاں عطا کرے گا، پھر تیسرا روزہ رکھے، جو پورے رمضان روزے رکھے تو اس روزے دار پر اللہ کتنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں پھر یہی نہیں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں محل بھی تیار ہو گئے، ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں بھی اسے مل گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ رکھا تو سابقہ سارے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ یہ تو 3 انعام ہیں، کا چوتھا انعام یہ ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000۔ اور دن اور رات میں جو سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت اللہ لگاتا ہے کہ جس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 سال بھی دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس درخت کا یہ سب کسے ملے گا؟ یہ سب اسے ملے گا، 1500 نیکی اسے ملے گی، جنت میں سرخ یاقوت کا محل اس کا ہوگا، پچھلے گناہ اس کے معاف ہوں گے جو رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا، جو رمضان کی راتوں میں سجدہ کرے گا، جو روزہ رکھے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، ماشاءاللہ آپ نے تراویح بھی پڑھی، آپ نے صدقہ و خیرات بھی کیے، نیک کام بھی کیا۔ اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کسی محفل نعت میں شریک ہیں، آپ بیان کی محفل میں شریک ہیں، آپ درود پاک کی محفل میں شریک ہیں، آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نیک کام میں شریک ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر تہجد بھی آپ نے پڑھی، پھر ساتھ میں جو ہے وہ دیگر نوافل کا بھی اہتمام کیا۔ تو یہ رب کریم بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے بندے کی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی برسات کو نازل فرماتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب جو رمضان شریف آ رہا ہے اس کی ہم کر رہے ہیں تیاری۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی؟ یہ رمضان سے پہلے ہم روزے کی فضیلت کو سمجھیں، رمضان سے پہلے رمضان کی عظمت کو سمجھیں، رمضان سے پہلے ان رمضان کی راتوں کو سمجھیں، رمضان کے دنوں کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان شریف کا مہینہ صرف کھانے پینے کے لیے تو نہیں آتا، رمضان کا مہینہ صرف سونے کے لیے تو نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہ کیا ہوا؟ مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں نے روزہ رکھا ہے مجھے نیند بڑی آتی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھا ہے تو سحری تو دبا کے کر رہا ہے، تو افطاری بھی دبا کے کر رہا ہے، کسی چیز کو چھوڑ بھی نہیں رہا، اگلے کا مال بھی تو کھا جاتا ہے، اگلے کا شربت بھی تو پی جاتا ہے، اگلے کا جوس بھی پی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ہمیں ان باتوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اب 2 باتیں اور مزید ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب شریف یہ اللہ کا مہینہ ہے، آپ نے سنا ہے نا۔ اور شعبان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ بعض جگہ پہ ہے کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب حضور کی رمضان سے محبت کیا ہے؟
اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام رمضان کے پانے کے لیے دعا کرتے، کیا کرتے بولیے؟ پانے، رمضان کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نئی گاڑی دے دے، نیا گھر دے دے، یا اللہ مجھے یہ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں رب سے مانگنی چاہیے۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، اونٹ کی رسی بھی مانگنی ہو تو ہمیں رب سے مانگنی چاہیے۔ دین بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ ہم تو یہ مانگتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے کیا مانگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہو جاتا، چاند نظر آتا تو حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ اب حضور دعا کرے، مجھے بتائیے حضور نے یہ دعا کیوں کی؟ کیونکہ حضور کو رمضان سے محبت ہے، اور حضور نے امت کو یہ تعلیم دی کہ تم بھی یہ دعا کرو۔ وہ اس لیے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو دوزخ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ کیا لگا دیے جاتے ہیں؟ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور زنجیروں سے قید کر لیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ شیطان کو بھی پکڑ کے بند کر دو، میرے بندوں کو یہ وسوسے نہ ڈالیں، عبادت سے نہ روکیں، بس یہ میری عبادت کرے، کچھ تو کر لیں، تاکہ ان کی بخشش کا کوئی تو بہانہ بن جائے کہ میرے بندوں نے عبادت کی تو اس کے بدلے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہم بھی دعا کرتے یا اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمد رمضان سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرماتے، جس خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان کی آخری رات، آخری دن حضور علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام جمع ہیں اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ کیا ہے؟ رمضان کا استقبال خود پیارے مصطفیٰ نے کیا۔ اب رمضان سے پہلے ہم بھی اس محفل کو سجا رہے ہیں اور ہم آپ کو رمضان کی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں بتا رہے ہیں، روزے کی فضائل آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، اور آپ اور میں ہم اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ استقبال رمضان ہے کہ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو، ابھی رمضان آیا نہیں، رمضان کا استقبال کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا، اے لوگوں تمہارے درمیان بابرکت رحمت والا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، سایہ فغن ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، یعنی شب قدر کی رات، یعنی بلند آواز سے کہے شب قدر کی رات۔ اللہ اکبر۔ اور اس ماہ کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے جیسے اور کسی مہینے میں فرض نہیں کیے، اور اس کا ثواب اللہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ فرض کا ثواب بولیے 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر رمضان میں، غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ وہ تمہیں اجر نہیں ملے گا جو تمہیں رمضان میں نفل کا فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ کیا ہے؟ صبر کا ثواب، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں یعنی رمضان میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حضور کا خطبہ ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ
کہ جو اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے معافی کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب افطار کے متعلق فرمایا، صبر کے متعلق فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے اس ماہ کی عظمت کو بیان کیا، تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کریں، پیٹ بھر کے کھلائیں، سیر ہو کر کھلائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضور نے یہ سنا نا، اور ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کی کثیر تعداد ان میں غربا تھے، غریب صحابہ اکرام، اللہ اکبر، یہ تو ہمیں دکھنے میں غریب لگے، جو نبی کے قدموں میں ہے وہ کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا، جو حضور کے قدموں سے لپٹا ہو وہ کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کی تو حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے یہ دے گا کہ کل قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اور قیامت کے دن چونکہ لوگ بڑے پیاسے ہوں گے، جب وہ میرے حوض سے پی لیں گے دوبارہ انہیں پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور آخر میں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی 10 دن یہ رحمت ہے، کیا ہے؟ اس کے درمیانہ 10 دن یہ کیا ہے؟ مغفرت۔ اس کے آخری 10 دن کیا ہیں؟ جہنم سے نجات، جہنم سے آزادی، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے ملازم پر بوجھ ہلکا رکھا، یہ میں نے آج جمعے میں بھی تقریر کی تھی، جس نے اس ماہ میں یعنی رمضان میں مالکوں نے، سیٹھوں نے، تاجروں نے اپنے ملازم نوکر پر، مزدور پر بوجھ ہلکا رکھا، کام کم لیا اس سے اور اجرت اسے پوری دی، ایسا نہ ہو کہ اجرت اسے کم دی جائے، ملازم پر ہلکا وزن رکھا، کام اس سے کم لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بخش دے گا، ایسے مالک کو بخش دے گا جو رمضان میں اپنے نوکروں کا خیال رکھے گا، جو مزدوروں کا خیال رکھے گا، اللہ اکبر۔ اب پھر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے ساتھ میں وظیفہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کون سا وظیفہ اس مبارک مہینے میں کرنا ہے، کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ کتنے باتوں کی؟ بولے کتنے باتوں کی؟ 4 باتوں کی کثرت کرو۔ 2 باتیں ایسی ہیں جس سے تم رب کو راضی کر لو گے، تم سے رب راضی ہو جائے گا۔ 2 باتیں ہیں، 4 باتوں میں 2 باتیں ہیں جس سے تم رب کو راضی کر لو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں جس کا تمہارا جو ہے وہ جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر تمہاری بخشش نہیں ہے، تمہارا گزارا نہیں۔ وہ 2 باتیں جس سے رب راضی ہوگا کا وہ 2 وظیفے ہیں۔ ایک ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، آسان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ورد کرنا۔ دوسرا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس یہ 2 وظیفے پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور 2 باتوں سے تمہارا گزارا یعنی نہیں ہے، تمہارا اس کے بغیر تمہاری بخشش نہیں ہے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کہ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کو مانگو، یا اللہ مجھے جنت عطا کر، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ کتنے آسان 4 وظیفے حضور نے ارشاد فرمائے، 4 باتیں کہ 2 سے تم رب کو راضی کر لو گے،
اور دو کے بغیر تمہارا گزارا، تو ہم بھی چاہتے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور استغفار کا ورد کریں۔ دوستو بزرگوں، ہماری گفتگو ہوئی ختم۔ ہمیں رمضان کا کرنا ہے احترام۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے، رمضان کا کیا کرنا ہے؟ اور بلند آواز سے کہیے، ہمیں رمضان کا کرنا ہے، رمضان کا کرنا ہے احترام۔ جو رمضان کا ادب کرے گا، رمضان کا احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ کلمہ نصیب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم تو مسلمان ہیں، کون ہیں؟ ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہمارے گھر میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مجوسی تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر مسلمانوں کے بازار سے گزرا، اور رمضان کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، رمضان کا مہینہ۔ مجوسی اپنے بیٹے کو لے کر بازار سے گزرا تو بیٹے نے بازار میں کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس مجوسی یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے نے جب یہ دیکھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میرا بیٹا علل اعلان سب کے سامنے کھا رہا ہے، تو اس نے زوردار اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے دار ہیں؟ اللہ، وہ مجوسی ہے، بے دین ہے، لیکن رمضان کا احترام کر رہا ہے۔ رمضان کا۔ بچے نے کہا ابو آپ بھی تو کھاتے ہو؟ کہا بیٹا تو سر عام کھا رہا ہے، میں گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، میں گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، اور رمضان کا ادب کرتے ہوئے میں جو ہے نا وہ میں الگ سے کھاتا ہوں، گھر میں کھاتا ہوں، تو سب کے سامنے کھاتا ہے۔ کہ رات گئی بات گئی، کہ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مجوسی کا کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی مجوسی آگ کا پجاری وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغ میں۔ اس سے پوچھا گیا تو مجوسی ہے، تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، یہ تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ تو آگ کا پجاری، آتش پرست ہے، تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو کیسے جنت میں پہنچا؟ اس مجوسی نے اسے کہا کہ میں تھا تو مجوسی، لیکن میں نے رمضان کا ادب کیا، رمضان کی محبت میں اپنے بچے کو تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میری ادا یہ اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما دی، کلمے کی دولت بھی عطا کر دی، ساتھ میں جنت کی بشارت بھی عطا کر دی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں مجوسی سے کم احترام کرنا ہے یا مجوسی سے زیادہ احترام کرنا ہے؟ بولیے، ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس محبت کے ساتھ آپ لوگ اس محفل میں شریک ہوئے، ہمارے عادل بھائی اور یہ پوری بزم کے جو لوگ بھی ہیں، بزرگ بچے جوان، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب رمضان کی برکت عطا فرمائے، اور استقبال رمضان کی جو آپ نے یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نماز، روزہ، تراویح، صدقہ، خیرات، ساری نیک عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحان الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، الہی اس گھر میں جو کچھ پڑھا گیا، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، ایک قرآن پاک کا ختم کیا گیا، نعت شریف، منقبت شریف، صلاۃ و سلام، واعظ و نصیحت، الہی ہم نے ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔
اے رب کریم جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ محفل سجائی اہل خانہ نے، الہی ثنا خانوں نے ثنا خانی کی، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کس محفل کا ہدیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی بارگاہ میں، انبیاء اکرام علیہم السلام کی بارگاہ میں، امہات المومنین کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار صحابہ اکرام، تابعین طب تابعین، ائمہ مجتہدین، کل اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، الہی اس محفل میں جتنے آبا بائیں ہیں، جن جن کے والد والدہ بھائی بہن بیوی بچے خاندان برادری کے اور اہل خانہ کہ جو لوگ مرحومین اس وقت قبر میں ہیں، اللہ تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری تکالیف کو دور فرما دے، الہی ہر قسم کی آفات و بلیات سے نجات عطا کر، اے اللہ علم کا نور عطا کر، الہ العالمین ہدایت کا نور عطا کر، یا رب کریم عشق مصطفیٰ عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، یا رب کریم دین کا درد عطا کر، استقامت کی دولت عطا کر، اے رب کریم عاجزی انکساری تقوی پرہیزگاری ہمارا مقدر بنا دے، اے رب کریم ہر قسم کی برائی سے بچا لے، یا رب کریم آمد رمضان ہے، اللہ ہمیں رمضان شریف کا خوب استقبال کرنے اور رمضان کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ابھی سے نیتیں ہم نے کی ہیں، اللہ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا کر، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا کر، یا اللہ سجدوں کی سعادت عطا کر، اے رب کریم تہجد گزار بنا دے، رمضان مبارک میں خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا کر، رب کریم قرآن مجید کی تلاوت حدیث پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، یا اللہ میرے اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا کر، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا کر، نوکری میں برکت عطا کر، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، غیروں کی محتاجی سے بچا، یا رب کریم اہل خانہ کے گھر پر اپنی خاص رحمت نازل کر، یہ سارے لوگ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں جمع ہیں، اللہ ہم سب کے گھروں پر بھی خاص رحمت نازل فرما، ایمان پر استقامت عطا کر، ایمان کی سلامتی عطا کر، پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کی موت عطا کر، اے اللہ بخشے ہوئے میں ہمارا نام بھی شامل فرما، مغفرت شدہ لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل کر، اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کے نصیب بلند کر دے، اے اللہ جو بے رشتہ ہیں رشتے عطا کر، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا کر، اے رب کریم یا ارحم الراحمین الہی جو کچھ بھی پڑھا گیا سب تیری بارگاہ میں اصال کر دیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ایک قرآن پاک بھی اصال ثواب کیا ہے اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ ہم سب کا بھلا ہم سب کی خیر فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خیر ہمارا مقدر بنا، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ